جہاں وادی کشمیر میں دودھ کی کوئی قلت نظر نہیں آتی ہے بظاہر، لیکن ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ دودھ کی بڑی زیادہ قلت ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے وٹامن ڈی ڈیفیشنسی بڑھ رہی ہے۔ جی ناظرین، بالکل صحیح آپ نے سنا، وٹامن ڈی ڈیفیشنسی کے واقعات اور ان میں جو کیسز کی اگر ہم بات کریں بڑھ چڑھ کر سامنے آ رہے ہیں، اور جب ہم نے ایکسپرٹ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو ونٹر کی ڈیوریشن ہے وہ بڑھ رہی ہے، یعنی اگر پہلے ونٹر کے 3 منتھس ہوتے تھے، اب سردیاں یہاں 6 مہینے تک رہتی ہے، جس کی وجہ سے سورج کا جو ایکسپوجر ہے لوگوں پہ وہ بہت کم ہو رہا ہے، اور بلاخر جس کی وجہ سے وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں بہت سارے کیسز سامنے آ رہے ہیں، اور ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل میں جب ہم نے بات کی وہاں کے ڈاکٹر ایس محمد سلیم خان سے، جو پروفیسر ہے ڈپارٹمنٹ آف کمیونٹی میڈیسن گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر، تو انہوں نے بتایا کہ وٹامن ڈیفیشنسی ایک سیریس ایشو بن کے ابھر رہی ہے۔ جہاں وادی کشمیر میں بارشیں پہلے ہوتی تھی یا سردیاں پہلے ہوتی تھی وہ 3 مہینے تک لمیٹڈ ہوتی تھی یا 4 مہینے تک، اب تو 6 مہینے تک ونٹر ڈریگ ہو رہی ہے، اور ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ جس کی وجہ سے سورج کی روشنی جو ہے وہ لوگوں تک کم پہنچ رہی ہے، اور بلاخر جس کی وجہ سے وٹامن ڈی ڈیفیشنسی کے کیسز سامنے آ رہا ہے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وٹامن ڈی کے جتنے زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ وہ زیادہ گرم کپڑے لگا رہے تھے، اور گرم ملبوسات کی وجہ سے ان کا جو ایکسپوجر ہے وہ سورج کی طرف کم ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ان میں جو ہڈیوں کی پرابلمز ہو رہی ہے، لیور کی پرابلمز ہو رہی ہے، ڈپریشن کی پرابلمز ہو رہی ہے، اور اینزائٹی کی بھی پرابلمز ہو رہی ہے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اوور آل جو جسمانی کمزوری ہے وہ بھی وٹامن ڈی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی مشورہ لوگوں کو دیا ہے کہ وٹامن ڈی رچ فوڈز کھائیں، جس میں فش ہے، ایگ یولک ہے، اور جتنے بھی وٹامن ڈی فوڈز ہیں ان پہ زیادہ سے زیادہ دھیان دیں، سبزیاں کھائیں، اور کم سے کم 15 سے 20 منٹ 11 سے 2 بجے تک وہ سورج کی روشنی کا جو فائدہ ہے وہ اٹھائے، اپنے فیس، اپنے آرمز، اپنے لیگز اور اپنے پاؤں کو خاصی دھوپ کا وہ ایکسپوجر میں رکھیں، تاکہ ان کی جو باڈی ہے وٹامن ڈی ڈیفیشنسی کے لیول میں اچھی خاصی رہے۔ کیمرہ پرسن معراج عابد بشیر، فرائض کشمیر۔